الرحیم مختصر سی بات ہے بھائی، کوئی لمبی بات نہیں ہے. ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر تشریف رکھیں. میرے دوستو، انسان محتاج ہے، ہم سب محتاج ہیں. صمد اللہ کی ذات ہے، ہم فقیر ہیں اور غنی اللہ ہے. ہم محکوم ہیں، حاکم اللہ ہے. ہم ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے. ہم عاجز ہیں، قادر اللہ ہے. ہم ضرورت مند ہیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرنا ہے، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ پاک اس کے اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا. اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. بقول ایک بزرگ کے کہ جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی، پرانا زمانہ سواری کیا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا معاملہ کہیں اللہ سے گڑبڑ ہو گیا ہے، میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے. اور اگر میری بیوی میری بات نہیں مانتی تو میں سمجھ جاتا ہوں میں نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی ہے. معاملہ اللہ سے ٹھیک کرنے کا ہے. حالات اللہ بناتے ہیں، اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. اللہ سے معاملہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ دل جو ہے یہ اللہ کی عظمت سے بھر جائے. یہ ساری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تراویح میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. رکوع سجدے میں کیا ہو رہا ہے؟ تعریفیں کس کی ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، الحمد للہ رب العالمین. ساری نماز میں اللہ ہی اللہ ہے. ساری نماز کیا ہے؟ اچھا، ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ کیا ہے؟ ایمان کی جگہ دل ہے. تو یہ اللہ اکبر کہاں پر ہو؟ دل میں. سبحان ربی العظیم دل میں، سبحان ربی الاعلی دل میں، الحمد للہ رب العالمین دل میں ہو. اگر کوئی نماز کی نیت باندھے اور کہے مال اکبر، رکوع میں جائے کہے دکان اکبر، سجدے میں جائے اور کہے پیسہ اکبر، بے وقوف جاہل، یہ کیا کہہ رہے بھائی؟ یہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہو؟ اللہ اکبر. تو زبان سے تو اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے اکثر کا؟ دکان اکبر، پیسہ اکبر، گاڑی اکبر، ڈگری اکبر، کاروبار اکبر. ہاں، یہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے، اللہ کی محبت سے بھر جائے. آپ نے کسی سے کہا پانی بھی لے آؤ، چائے بھی لے آؤ. وہ گلاس میں لایا چائے، کپ میں لایا پانی. آپ جب ٹرے میں دیکھو گے نا کہ گلاس چائے سے بھرا ہوا ہے، کپ پانی سے، تو آپ فوراً اس لانے والے کی طرف دیکھو گے سر سے لے کر پاؤں تک، اور ساتھ والے سے پوچھو گے کہ یہ بندہ کون ہے؟ یہ ہلا ہوا لگتا ہے کچھ ہے کہ گلاس کس لیے ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہو؟ پانی ہو. یہ دل کس لیے ہے؟ کہ کس کی محبت ہو، کس کی عظمت ہو؟ اللہ کی ہو. آج دل میں اللہ کا غیر گھس گیا ہے. یہ تبلیغ کیا ہے؟ محنت ہے. اس دل کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس دل کو اللہ کی عظمت سے بھرو، اس دل کو جنت کے شوق سے بھرو. کیا کپڑوں کے شوق، گاڑیوں کے شوق، موبائل کے شوق، چیزوں کے شوق. شوق ہو کس کا؟ جنت کا ہو. شوق ہو کس کا؟ اعمال کا ہو. آپ نے فرمایا پہلی سب میں نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو قرآن اندازی کرنی پڑے. یہ شوق پیدا ہو پورے محلے کا کہ مجھے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ پہلی سب.
آپ نے فرمایا کہ اذان دینے پر کیا ملتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے پورا اندازی کرنے. شوق ہو کس کا کہ مجھے اذان دینی ہے. ہاں آپ نے فرمایا کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، 40 دن مسجد میں جماعت سے تکبیر اولیٰ سے، اس کو 2 انعام ملیں گے، جہنم سے چھٹکارا، نفاق سے بری. شوق پیدا کیا کہ نماز کہاں، جماعت سے پڑھو، تکبیر اولیٰ سے پڑھو، مسجد میں پڑھو. یہ شوق ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو. یہ دل کیا ہو، خوف کس کا ہو، جہنم کا ہو، قیامت کا ہو. قیامت، آخرت، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. رو پڑے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے تھے، اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. ہاں یہ ہے معاملہ اللہ سے ٹھیک کرنا ہے. یہ دل اللہ کی عظمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. نبی کی محبت ہوگی تو سنت کا شوق ہوگا. پھر شکل وہ بنائے گا جو اللہ کے رسول کو پسند ہو. لباس وہ پہنے گا جو اللہ کے رسول کو پسند ہو. پھر سنت کی اہمیت، پھر یہ نہیں کہے گا کہ سنت ہی ہے، یہ نہیں کہے گا. پھر کہے گا یہ سنت ہے. کیا کہے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ کہنا کہ یہ سنت ہی ہے، توبہ 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 توبہ. شریعت کی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹی آپ کے جسم سے لگی قبر میں، وہ مٹی اللہ کے ہاں عرش سے زیادہ قیمتی ہے. نبی کی ہر چیز بہت اونچی ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے. آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا تھا، نمکین، کھارا. آپ نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. دل میں کیا ہو؟ نبی کی محبت ہو. نماز کا اہتمام، اللہ سے فائدہ اٹھانا، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے. تو کیا ہے؟ نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں. لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ. اب جتنے ساتھی بیٹھے، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے آپ کی زندگی کا لمبے سے لمبا سجدہ کتنی دیر کا ہے؟ آپ کی زندگی کا لمبے سے لمبا رکوع کتنی دیر کا ہے؟ آپ کے رکوع سجدے کی تسبیح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا، آپ کا اللہ سے تعلق کتنا کا ہے، اور اللہ سے محبت آپ کو کتنی ہے، اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں کتنی ہے، تھرمامیٹر بتاؤں. آپ کے رکوع سجدے کی تسبیح کہاں تک جا رہی ہے؟ 5 7 9 11 13 15 21. جہاں تک آپ کے رکوع سجدے کی تسبیح جاتی ہے وہ اتنا اللہ کا، آپ کو اللہ سے کیا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ کی کیا ہے؟ محبت، عظمت. جتنی اللہ رسول سے محبت بڑھے گی، اللہ کی عظمت دل میں رچے گی، بسے گی، تو سجدے لمبے ہوں گے، رکوع لمبے ہوں گے. ہر نماز کی بات نہیں، کوئی نفل تو ایسا ہوگا اس کا 24 گھنٹے میں کوئی نفل ایسا ہو کہ اس کا رکوع سجدہ کہاں جائے؟ 11 تسبیح کا ہو، 15 تسبیح کا ہو. آپ دیکھو پورے مہینے میں آپ کا کوئی سجدہ 15 تسبیح کا ہوا؟ پورے سال میں آپ کا کوئی سجدہ 11 تسبیح تک گیا؟ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کہتے وقت کا پتہ نہیں لگا. یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے گا تو کیا ہوگا؟ نمازیں لمبی، قرآن کا شوق پیدا ہوگا. آپ دیکھو آپ کا قرآن کب ختم ہوتا ہے؟ سال میں، 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، 15 دن میں. وہ اتنا کہ اللہ سے تعلق ہے، اتنی اللہ سے محبت ہے. اللہ سے محبت ہوگی پھر قرآن سے عشق ہوگا، قرآن میں دل لگے گا.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ دل پاک ہو جائے تو قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں ہوگا. جب اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کی عظمت ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر ذکر کا اہتمام آئے گا. ہاتھ میں تسبیح، جیب میں تسبیح، بچوں کے ہاتھ میں تسبیح، بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح، گھر میں تسبیح کا ماحول، ذکر کا ماحول بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. 100 دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے؟ 3 منٹ لگے زیادہ سے زیادہ. اب 3 منٹ بیٹھ کے کوئی تسبیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ سے محبت ہوگی تو ذکر، تلاوت، پھر اللہ سے مانگنے کی فضا بنے گی. جب اللہ سے محبت ہوگی نا اور اللہ کی عظمت دل میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ سے مانگے گا، آدھا گھنٹہ مانگے گا، 20 منٹ مانگے گا، 35 منٹ مانگے گا، 40 منٹ مانگے گا. چلو مہینے میں کوئی رات ایسی ہوگی، کوئی دن ایسا ہوگا کہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ سے مانگے گا. اب سب دیکھو آپ کی دعا، لمبی سے لمبی دعا کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ مہینے میں نہیں، پوری زندگی میں آپ کی لمبی سے لمبی دعا کہاں تک گئی ہے؟ 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور 10 منٹ دعا میں. صحت دینے والا تو اللہ ہے. دعا میں دل لگا کہ نہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. تو میرے بھائیو یہ تبلیغ محنت ہے کیا کہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، قرآن کا، ذکر کا، دعاؤں کا. پھر اپنے معاملے اللہ کے سامنے رکھے گا، اپنی ضرورتیں اللہ کے مخلوق کے سامنے نہیں رکھے گا. وہ خود محتاج ہے، تمہیں کیا دے گا؟ فقیر کسی فقیر کو کیا دے گا؟ ہمارا صرف جھونپڑے والا فقیر نہیں ہے، ہمارا مل مالک بھی فقیر ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ محتاج ہے وہ. مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے. کوئی سائل مانگنے والا آیا، دربان نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، نماز پڑھ رہے ہیں امیر المومنین، بیٹھ جاؤ انتظار کرو. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ رہے ہیں 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 مانگ رہے ہیں. بہت دیر دعا سے فارغ ہوئے نا تو پوچھا آنے والے سے کیا بات ہے بھائی؟ کہتا ہے السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو گیا. ارے بھائی مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. جب دل میں اللہ کی عظمت، پھر اللہ ہی سے مانگے گا آدمی. ہاں پھر شکر کی کیفیت آئے گی، شکوہ نہیں آئے گا. یہ شکوے زبان پر یہ کس لیے ہے؟ یہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. نہیں، جب دل میں اللہ کی عظمت تو شکر کی کیفیت کہ اللہ کا شکر ہے. چٹنی روٹی کھا کر کیا کہے گا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہاتھ دیے تیرا شکر، تو نے آنکھیں دی تیرا شکر، سانس آ رہا ہے تیرا شکر، دل چل رہا ہے تیرا شکر، پیشاب آ گیا تیرا شکر. ہاں شکر کی کیفیت، شکر کے جملے زبان پر آتے ہیں جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. ٹوٹی چارپائی پہ وہ اللہ کا شکر کرے گا، ٹوٹی سائیکل پہ اللہ کا شکر کرے گا، ٹوٹی جوتی پہ اللہ کا شکر کرے گا. یہ اللہ والے تھے تو ایسے حالات آ گئے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، تو دل میں ایک بات آئی کہ اللہ جوتا بھی نہیں دیا، زبان پہ نہیں، دل میں ایک بات آئی کہ اللہ جوتا بھی نہیں. تو ایک آدمی کو دیکھا اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہی سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں دیے، تیرا شکر ہے. جب ٹینکی میں صاف پانی ہوگا تو ہر ٹونٹی میں کیا آئے گا؟ صاف ہی آئے گا. ٹینکی میں ہی گندا پانی ہے تو ہر ٹونٹی میں، چاہے وہ 10-10 ہزار کی ٹونٹی ہو، چاہے 10 روپے کی ٹونٹی لگاؤ، پانی پیچھے صاف ہونا چاہیے.
سارے معاملے ٹھیک ہوں گے جب دل اللہ کی عظمت سے بھرے گا، پھر اعمال اچھے، پھر اخلاق اچھے. جتنا دل میں اللہ آئے گا نا تو آدمی کے اخلاق کیا ہوں گے؟ اچھی نرمی آئے گی. اللہ معاف کرنے والے ہیں، پھر اس بندے میں بھی معاف کرنا آئے گا. اللہ نرم ہے، ان اللہ رفیق، حدیث میں آتا ہے اللہ نرم ہے. جس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ہوگی اس میں کیا آئے گی؟ پھر نرمی آئے گی. اللہ ستار ہے. ستار کا کیا مطلب؟ اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے. ہر آدمی کے کتنے عیب، کمیاں، کوتاہیاں اللہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا ہے. جس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کے اندر یہ صفت آئے گی کہ لوگوں کے عیبوں پہ کیا ڈالے گا؟ وہ کسی کے عیب کا تذکرہ نہیں کرے گا. آج جہاں دو بیٹھتے کسی تیسرے کی بات کر دیتے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے. نہیں، ستار، اللہ ستار ہے. حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی اس کے اندر کھلانے کی صفت آئے گی. اسے شوق ہوگا کہ میں کھلاؤں، خرچ کروں، سخی بنے گا. اللہ سخی ہے. سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں اگر یہ دل اللہ کی عظمت، نبی کی محبت سے بھر جائے، پھر اخلاق اچھے ہوں. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے. اس سے پہلے کیا سیکھو؟ ایمان سیکھو. ایمان کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت دل میں اترے. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر روز 5 اذانیں ہر محلے میں، ہر اذان میں 6 مرتبہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر نماز سے پہلے اقامت، ہر اقامت میں 6 مرتبہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر نماز کی ابتدا اللہ اکبر. نماز کے بعد 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر. ہاں، کتنا تکرار کروایا. آج ہم نے ایمان نہیں سیکھا ہے اس لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جمعے کا روزہ رکھتے، کتنے لوگ ہیں جو رکھتے ہی نہیں. جب ایمان دل میں آئے گا پھر نماز، روزہ، تراویح. یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے. بھئی معذور ہو، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ نہیں کہ باہر کوئی کام ہے باہر پھٹے پہ بیٹھ جائیں گے، گھر میں بیٹھے. شوق نہیں. کہتے کون سا فرض ہے؟ کیا کہتے؟ کون سا فرض ہے؟ تو سحری میں 10 چیزوں کا ہونا فرض ہے، افطاری میں 10 چیزوں کا ہونا فرض ہے. آپ ناف سے لے کر گھٹنے تک دھوتی پہن کے آ جاؤ، نماز تو ہو جائے گی. یہ پورے کپڑے پہننا کوئی فرض ہے؟ کہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے کہ کون سا فرض ہے؟ نہیں. جب دل اللہ کی محبت، نبی کی محبت سے بھرے گا پھر یہ نہیں کہ فرض ہے کہ سنت ہے، کیونکہ نبی کا عمل ہے، نبی کو پسند ہے، ہماری شریعت کی، میں کروں گا بھائی. شوق ہوگا تراویح کا، قرآن کا، عمل کا. ہمارے گھریلو مسئلے حل ہوں گے دین سے، دین سے، دین سے، اعمال سے، نبی والی زندگی سے، نبی والی تعلیمات سے. پیسوں سے نہیں. تنخواہ زیادہ ہوگی تو مسئلے حل. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. نبی والی زندگی تیرے گھر میں ہوگی تیرا گھر جنت بنے گا. اگر نبی والی زندگی نہیں تیرے گھر میں تیرا گھر جہنم بنے گا. چاہے تو 10 کروڑ کما، چاہے تو 10 کنال کا بنگلہ بنا لے، نبی والی زندگی لاؤ، نبی والے اخلاق لاؤ، نبی والے اعمال لاؤ، حیا لاؤ. بچیوں کو حیا سکھاؤ. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. ہمارا اللہ ہم سے حیا کا مطالبہ کرتا ہے. پھر حیا والا لباس ہوگا. اور حیا کا لباس کون سا ہے؟ موٹا لباس، ڈھیلا لباس، پورا لباس، یہ ہے حیا والا. چست لباس، باریک لباس، مختصر لباس، یہ بے حیائی کا لباس ہے.
جتنی بے حیائی آئے گی لباس کیا ہوگا؟ چست، باریک، مختصر. آج گھروں میں عورتوں نے پینٹیں پہنی ہوئی، تنگ پجامے پہنے ہوئے. بازاروں میں پہلے برقع گیا تھا، اب دوپٹہ بھی جا رہا ہے. جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، آنکھوں میں حیا ہوگی، حیا والا لباس ہوگا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، کسی کا حق نہیں دبائے گا. تو میرے بھائیو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. یہ پیغام گھر گھر پہنچانا. نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والا. نبی خبر دیتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے. یہ نبی خبر دیتے ہیں. اب یہ خبر ہمارے ذمے لوگوں کو پہنچاؤ. او بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. میرا ایک جگہ بیان تھا، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیں کہ مجھے میرے رب کی قسم، تم مرنے کے بعد البتہ دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا آئے ہو. سچ بولتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے، قرآن سنتے تھے کہ گانا سنتے تھے، آنکھوں میں حیا تھی کہ آنکھیں بے حیا تھی، فجر میں مسجد میں تھے کہ پڑے سو رہے ہوتے تھے، تمہاری کمائی پاکیزہ تھی یا غیر پاک، سب بتایا جائے گا. بیان کے بعد ایک آدمی ہے، کہتا مولوی صاحب یہ آیت قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ذرا دوبارہ سنانا. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیں کیا کہ مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا آئے ہو. آزاد تھوڑا زندگی گزارنے میں جو مرضی کری جاؤ. یہ بات سب کو سمجھانا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے، بتاؤ جوانی کہاں لگائی ہے، بتاؤ مال کہاں سے کمایا ہے، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا ہے. پوچھا جائے گا ان آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے، ان کانوں سے کیا سنتے تھے، اس زبان سے کیا بولتے تھے، کہاں سے کماتے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے، سب پوچھا جائے گا. اللہ کو راضی کر لو، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان. بھائی یہ تبلیغ ہے میرے بھائیوں، تو سب نیت کرو میرے بھائیوں کہ ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ہمیں دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھانا ہے، ہمیں اعمال پر آنا ہے، ہمیں امت کو اس پر لانا ہے کہ سب اللہ کو راضی کر لو. پھر حالات اللہ بنائے گا، ملک کے حالات اللہ بنائے گا، عوام کے حالات اللہ بنائے گا، گھریلو حالات اللہ بنائے گا، کاروباری حالات اللہ ٹھیک کرے گا. اللہ ٹھیک کرے گا، حکومت نہیں ٹھیک کر سکتی. اللہ ٹھیک کرے گا حالات. ہم تو اللہ کو راضی کریں، اس کو اللہ سے مانگیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری رہنمائی فرما. حق بات کان میں پڑھنا نعمت ہے، اس کی قدر کریں، ان باتوں کو پکڑیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما.